بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ احتراماً عملاً ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعنت کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان اور مبارک کے ختم ہوتی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنن مؤکدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال کیا جاتا ہے، اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں، اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطہ کہ اس کے لیے کوئی احصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے کی سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت گناہگار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو نہیں مانتا تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا علم مردوں کو ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بار تو محرومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے محرومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنی محرومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔